نواز شریف صاحب کو مدینہ منورہ کے گرین ہوٹل میں، جہاں کئی دفعہ مجھے جانے کا اتفاق ہوا، جو اب غالباً نہیں ہے، مسجد کی توسیع میں چلا گیا، اس کی ساری، میرا دوست تھا جو اب اس دنیا میں نہیں ہے، اس کی گفتگو کی پوری تفصیل اس نے مجھے بتائی تھی، اور میں نے پوری کی پوری لکھی تھی۔ ٹھیک، اس وقت کے ڈالر کے حساب سے وہ 1.5 روپے بنتے تھے، اب تو ڈالر 160 کا ہو گیا، اس وقت تو ڈالر تھا غالباً 60 روپے کا، تو یہ اب اس کے حساب سے تو اب 3.5-4 روپے بنے۔ کبھی نواز شریف نے اس کی تردید نہیں، کبھی۔ اچھا، عابدہ حسین نے بھی وہی بات کہی ہے نا کہ غلام اسحاق خان صاحب نے مجھ سے کہا کہ اس نے پیسے لیے، نواز شریف نے پیسے لیے ہیں، اور غلام اسحاق خان بہت کم بات کرتے تھے، بہت ہی کم، بہت ضروری بات کرتے تھے۔ انہیں بھیجا تو اس لیے تھا کہ انہوں نے کہا کہ امریکی دباؤ بہت زیادہ ہے ایٹمی پروگرام پہ، ویسے بھی انہیں انگیج رکھیں، تو میں نے انہیں انگیج رکھا۔ بڑا ایک دلچسپ بیان دیا تھا عابدہ حسین نے واپسی پر، جب وہ سفیر نہ رہیں، واپس آ ان پہ اعتماد بہت کیا جاتا تھا۔ جب وہ واپس آ گئی تو ایک مذاکرے میں انسٹیٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈیز میں پروفیسر خورشید احمد صاحب کا جو ہے، انہوں نے کہا میں اتنا زج ہوتی تھی امریکیوں سے، میرا دل چاہتا تھا میں جماعت اسلامی میں شامل ہو جاؤں۔ ان کا رویہ جو ہے وہ ایسا تلخ تھا، اور ہنری کیسنجر نے ان سے کہا تھا کہ امریکہ اپنے دشمنوں کو شاید کچھ معاف کر دے، رعایت دے دے، دوستوں کو نہیں دیتا، اس کی دوستی تو اس کی دشمنی سے بھی بری ہے۔ اچھا، اب میں آپ کو بتاتا ہوں اسامہ بن لادن سے جو مذاکرات ہوئے نواز شریف صاحب کے، اچھا، اب بات ہوئی تو مجھے سب یاد آ گیا۔ چلیے یہیں سے آگے بڑھتے۔ گرین ہوٹل میں وہ بیٹھے ہیں، اور مجھے وہاں اتفاق ہوا ہے چائے پینے کا، ایک سے زیادہ مرتبہ شاید، قریب ہی تھا، اب تو حرم کی توسیع ہوگی، مدینہ مسجد نبی کی توسیع ہو گئی ہے، اور رسول اللہ نے فرمایا تھا یہ میری مسجد عدن تک تلی چلی جائے پھر بھی میری ہی مسجد رہے گی۔ یعنی اعتراض ہو سکتا تھا نا کہ بھئی یہ مسجد اتنی توسیع ہوگی، رسول اللہ کے زمانے میں تو اتنی نہیں تھی، تو انہوں نے کہا یہ کہ سینکڑوں میں ہزاروں میل تک بھی پھیل جائے پھر بھی میری ہی مسجد رہے گی۔ خیر، وہ گرین ہوٹل میں وہ بیٹھے تھے، اور نواز شریف صاحب کا جو کام ہے انہوں نے کیا، پیسے لیے، پیسے دو، ہاں جی، تو میں تو اسلام کی جنگ لڑنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا کہ بھئی میں تو جہاد کے لیے خرچ کر سکتا، اور اب لفظ ایک آدھ آگے پیچھے ہو سکتا ہوں، بات بالکل میں بالکل اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہہ رہا ہوں، جتنی میری یاداشت کام کرتی ہے، اور کافی اچھا کرتی ہے یاداشت کام، تو وہ اپنا اس نے کہا کہ میں بھی جہاد چاہتا ہوں، نواز شریف نے کہا۔ اچھا، تو اسامہ بن لادن نے کہا اس کی بھی انگریزی ویسی تو ان کی بھی ویسی، میرے جیسی تھی دونوں کی انگریزی۔ تو اس نے ستون کو ہاتھ لگا کے کہا، وہ چوکور ستون تھے اس کے گرین ہوٹل کے، تو کہ تم اتنا جہاد چاہتے ہو، میں اتنا جہاد چاہتا ہوں، یعنی میں زیادہ، میرا تو کمٹمنٹ اصل مطلب یہ تھا کمٹمنٹ جہاد کے ساتھ۔ بہرحال جی اس نے ان کو پیسے دیے، اچھا، جو انہوں نے استعمال کیے اپنی سیاست کے لیے اور اپنے بے نظیر کے خلاف۔ آج تو ان کے ساتھ نو کانفیڈنس کر لو، آج کے بعد نظریہ نہیں، یہ تو کل عمران خان سے صلح کر سکتے ہیں، اور عمران خان سے صلح کر سکتے ہیں۔ عمران خان نے کی نہیں تھی، عمران خان نے خود مجھے بتایا تھا جب وہ لندن گیا، مشرف کے زمانے میں تو نواز شریف سے کہا کہ میاں صاحب ہم آپ کے جونیئر پارٹنر ہیں، وہ تو سیاستدانوں کا کیا ہے، کسی سے بھی صلح کر سکتے ہیں۔ چودھری برادران کے بارے میں عمران خان صاحب کیا کہتے تھے، ہاں جی، اور کل ممکن ہے پھر یہی کہیں، اور چودھری صاحب ہم پہ ممکن ہے یہی کہیں، وہ سیاستدانوں کی مفاہمت کیا اور مخالفت کیا، وہ کیا۔ اچھا، اب آپ لے لیں جی نون لیگ کا جو پیپلز پارٹی کا معاملہ یہ ہے، جمعیت اور اسلام تینوں کے انہوں نے آڈیٹڈ، یعنی باقاعدہ کسی آڈٹ کمپنی سے چیک کیے ہوئے اکاؤنٹ جمع ہی نہیں کرائے، حسابات اپنے جمع ہی نہیں کرائے۔ اب یہ ہم فیصلے کے بارے میں پریڈکشن نہیں کر سکتے۔ اعتزاز احسن کہتے ہیں کہ صرف اتنا ہو سکتا ہے کہ جو فنڈز جو ہوں، جو ناروا ہوں، یعنی قانون کی روح سے، فارن فنڈنگ ہی اس کو کہیں گے، غیر قانونی کہا جا سکتا ہے، جو غیر قانونی، وہ ضبط کر لے گی۔ بھائی یہ ریمارکس ہیں چیف جسٹس ثاقب نثار کے 2017 اگست کے، اسے چیک کیا میں نے، اور ایکٹ آیا اکتوبر میں، اس کے بعد آیا ہے، اور تھے بھی ریمارکس ہی، فیصلہ نہیں تھا، ایک ریمارکس تھے، ریمارکس ہے چیف جسٹس کے، ریمارکس کی بھی اہمیت ہوتی ہے مگر فیصلہ تو نہیں ہے۔ اور ایکٹ تو آیا 2017 میں، اکتوبر میں، وہ اگست ہے، یہ اکتوبر ہے، 2-3 مہینے کے بعد ایکٹ آتا ہے۔ چنانچہ دوسری بات میں نے آپ سے کیا عرض کی کہ حقائق چھپانے پہ
جہانگیر ترین بھی گئے، ان کی آمدن پہ اعتراض تو نہیں تھا کہ آپ کی جائز آمدن پوشیدہ نہیں، رکھے، ٹھیک ہے، وہ ایک الگ دوسرا کیس میں شاید اسی میں اعتراض ایک تھا بھی انسائڈ ٹریڈنگ کا، لیکن حقائق چھپانے پہ اور نواز شریف پہ حقائق چھپانے پہ، وہ تنخواہ کا کیا مسئلہ تھا جو انہوں نے لی بھی نہیں ہوگی، نہیں لی تھی تنخواہ انہوں نے، مطلب یہ کہ وہ مگر ایک اپنا وہاں صاحبزادے کی کمپنی میں جو ملازم تھے، بیٹے کی کمپنی میں ملازم تھے، اور اپنے خواجہ صاحب سیالکوٹ والے جو ہیں وہ وزیر بھی تھے یہاں، وہاں ملازم بھی تھے، اور ان کا وہ کامہ ہے مدینہ منورہ کا، احسن اقبال کا، اور وہ کہتے ہیں مجھے اس پہ فخر ہے، بھئی اس میں کیا فخر ہے؟ مدینہ جانا فخر ضرور ہے، مگر اقامہ ملک کے اندر آپ کچھ کر رہے ہیں، وہاں پہ آپ کچھ کر رہے ہیں، مدینہ کا نام لے گئے، اقامہ کہتے مقدس ہو گیا، آپ لوگوں کے جذبات کو جذبات کے ساتھ کھیل رہے ہیں، ایموشنل۔ اچھا، اس میں اگر عدالت یہ ویو لیتی، سخت رویہ اختیار کرتی ہے، نرمی نہیں کرتی ہے، عدالت پہ منحصر ہے وہ کیا رویہ اختیار کرتی ہے، تو ان ساری پارٹیوں پہ پابندی لگ سکتی ہے۔ اب مولانا فضل الرحمان کا میں ایک اور واقعہ آپ کو بتاؤں، اس میں تو خیر کوئی شبہ ہی نہیں نا کہ انہوں نے لیبیا سے معمر قذافی سے پیسے لے۔ معمر قذافی نے کہا تھا، لکھا ہوا آن ریکارڈ موجود ہے، ایک کالمسٹ نے لکھا تھا، مشہور کالمسٹ نے، وہ آج کل بیمار ہیں، اللہ ان کو صحت دے، کہ بھئی نواز شریف گئے لیبیا تو کرنل قذافی نے کہا میں اپنے لوگوں سے کہہ دوں آپ کو سپورٹ کریں، اور یہ تو ایک نون فیکٹ تھا، یہ لوگ ہر سال وہاں جاتے تھے، وہ معتوب تھے مغرب کے کرنل قذافی، اور وہاں سے پیسے لے کے آتے تھے۔ ان میں ایک صاحب ایسے بھی تھے جو آج کل بڑے پرجوش حامی ہیں عمران خان کے، اچھا، اس وقت مولانا فضل الرحمان اینڈ کمپنی کے ساتھ تھے، اور 90,000 پاؤنڈ انہوں نے لیے ڈالر، اور وہ لندن میں جوئے میں ہار گئے، ٹھیک ہے، بہت مفت کے پیسے کا ہی ہوتا ہے۔ اچھا، جب وہ کیمپ پہ حملہ ہوا، جب میں نے آپ کو بتایا کہ فوجی اس کا نام تھا سیکٹری کا، اس کی ملاقات کرائے عمران خان صاحب سے، تو ISI کے چیف نے، میں دیکھ نہیں سکا، وقت کم تھا، میرا خیال ہے جنرل یہ تو نہیں تھے، نہ شجاع پاشا سے بھی پہلے کی بات ہے، ظہیر الاسلام سے تو بہت پہلے کی بات ہے، جنرل احسان شاید تھے، انہوں نے بریفنگ دی پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس کو۔ ٹھیک، اس زمانے میں اسامہ کی حمایت میں اور افغان کی حمایت میں مولانا فضل الرحمان نے جلسے کیے تھے، اور بہت بڑے جلسے کیے تھے۔ اچھا، مجھے یاد ہے کہ نوابزادہ نصر اللہ خان کے ساتھ سینیٹر طارق چودھری بات کر رہے تھے مشرف کے خلاف تحریک چلانے کے لیے، تو اس میں یہ بات ہو رہی تھی کہ مولانا فضل الرحمان کے بغیر نہیں چل سکتی تحریک، کیونکہ وہاں جو افغانستان پہ بمباری ہوئی، اسامہ پہ ہوئی، پھر کیمپوں پہ، پھر افغانستان پہ بمباری ہوئی، تو ظاہر رد عمل میں بہت بڑے، اسی سے MMA بنی، اسی سے اس کی حکومت بنی، جو یہ ساری چیزیں اسی کا ریئیکشن تھی، اسی کا تھے۔ تو یہ انہوں نے تلخی کی اس کے ساتھ، مولانا فضل الرحمان نے، موقع ملے خلاف شرع شیخ تھوکتے بھی نہیں، اندھیرے اجالے مگر چکتے بھی نہیں، جب موقع ملے تو بڑے بہادر بن جاتے ہیں، بہادر یہ جتنے ہیں سب کو پتہ ہے۔ تو انہوں نے اس کے ISI کے چیف کے ساتھ تلخی کی۔ اچھا، وہ فوجیوں کا ایک طریقہ ہوتا ہے، وہ لمبی بات نہیں کرتے، وہ ٹھیک جگہ پہ ہٹ کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا میں لیبیا کی فنڈنگ کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا، اور ٹھیک اسی طرح چپ کر گئے جیسے آج کل چپ ہے۔ اب وہ انہوں نے کیا فرمایا ہے کہ یہ جمعیت علماء اسلام پہ حملہ ہوگا، مجھے جمعیت علماء اسلام، آپ جمعیت علماء اسلام نہیں ہے، پارٹی ہے، انڈیویجول ہے، اور آپ کے ساتھی کہہ رہے ہیں کہ یہ مجلس شورا میں اٹھایا جاتا رہا مسئلہ، ڈیزل کے پرمٹ کا بھی اٹھایا جاتا ہے، میں نے بات کی ان کی مجلس شورا کے ایک ممبر سے جو مجھ سے ملنے کے لیے آئے تھے، میں نے کہا وہ ڈیزل کے پرمٹ کا کیا قصہ ہے؟ انہوں نے کہا ہم نے پوچھا تھا ان سے، انہوں نے کہا یہ پیسے لے کے کما کے میں نے مجاہدین کو بھیج دیے تھے۔ ظاہر ہے یہی کہہ سکتے تھے، یہ تو نہیں کہہ سکتے تھے کہ میں نے ذاتی استعمال میں لیا۔